عید قریب آ رہی ہے، چلے موبائل فون تو چھینا جاتا تھا، ATM سے پیسے چھیننا یہ تو عموماً سی بات تھی، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اب تو قربانی کے جانور بھی غیر محفوظ ہیں، قربانی کے جانور بھی چھینے جا رہے ہیں، چوری کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ کل ایک واقعہ پیش آیا، ایک صاحب نے منڈی سے جانور خریدا، انہوں نے گاڑی والے سے جو انہوں نے طے کیا، وہاں سے گاڑی روانہ ہوتی ہے، گلشن میں انہوں نے آنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو بیٹا، ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، تم ایک کام کرو ٹرک کو پیچھے پیچھے رکھنا۔ 2 جانور تھے قربانی کے، اچھا وہ سراب کوٹ تک تو ساتھ تھے، لیکن سراب کوٹ کے جیسے ہی انہوں نے کراس کیا تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو نہ وہ ٹرک تھا نہ وہ جانور تھے۔ تو یہ ایک نیا موڑ کراچی میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ آج ہم نے اپنے شو میں جن کو مدعو کیا ہے، سیاست پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے، صحافت پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے، ہم نے سیاسی اور سماجی رہنماؤں کو بھی اپنے شو میں مدعو کیا ہے، اور خاص طور پہ آج ہم بات کریں گے صحافی برادری پر، صحافیوں کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں۔ اور میں تو ہمیشہ اپنے ہر شو میں کہتا ہوں کہ صحافی ایک مظلوم ادارہ ہے، صحافیوں کے لیے کوئی بھی اقدام کرنا اور کوئی ایسا اعلان کرنا قبل از وقت ہوگا، لیکن پہلے دیکھیے کہ صحافی ہیں کون۔ صحافی آج کل کیا ہے کہ جن کو صحافی لکھنا بھی نہیں آتا وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں، صحافی کہتے ہیں، اور ادارے بھی دیکھیں، سلام کرتا ہوں ایسے اداروں پہ کہ جو ان لوگوں سے بلیک میل بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر ان صحافیوں کی وجہ سے جو جینین صحافی ہیں، جو اوریجنل صحافی ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ آج ہم نے جن شخصیات کو اپنے شو میں مدعو کیا ہے ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہماری پہلی مہمان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، لیلا پروین۔ السلام علیکم لیلا، وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ان کے ساتھ ہی سینئر اینکر پرسن ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا تعارف کروانا میرے لیے باعث عزت ہے اور باعث فخر بھی ہے، کیونکہ آپ سینئر ہیں، میرے تو موسٹ سینئر ہیں، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج میرے شو میں تشریف لائے، میری ریکویسٹ پہ آپ نے حامی بھری۔ میری مراد ہے جناب سید علی رضا، جو کہ کرمنل موسٹ وانٹڈ سے آپ کی پہچان ہے، ARY نیوز سے آپ کا تعلق ہے اور وہاں کی جان ہے، ان کو دیکھ کے ہی لوگوں نے صحافی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ السلام علیکم علی بھائی۔ السلام علیکم، علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میرا سلام قبول کیجئے۔ جی کیا فرماتے ہیں آپ؟ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے جو تیسرے باخبر پاکستان کے نمائندہ ہیں چودھری افتخار عثمان، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ میں چلتا ہوں کیونکہ بات ہو رہی ہے صحافیوں کی، ابھی پریس کلب پہ بھی دھرنا دے رکھا ہے صحافیوں نے۔ یقیناً سی بات ہے کہ جو ادارے ہیں، جو پولیس کے ادارے ہیں، وہ صحافیوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اور جو صحافی ہیں وہ تمام ہی اداروں سے بڑی محبت رکھتے ہیں، چولی دامن کا ساتھ جسے کہا جاتا ہے۔ علی بھائی، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ دیکھیں اورنگی ٹاؤن کی بات کی جائے، سرجانی نیو کراچی کی بات کی جائے، جی کرنگی کی بات کی جائے، لانڈی ملیر کی بات کی جائے، یہاں پر صحافیوں کی کثیر تعداد ہے، اور یہ وہ صحافی ہیں کہ جن کو ہم نے آج تک کسی بھی پلیٹ فارم پہ نہیں دیکھا۔ واٹس ایپ کی صحافت میں اور پرنٹ میڈیا کی صحافت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، بات سچی ہے نا، میں جھوٹ بولتا نہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، جوان، ہر ایک یہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ دیکھیے، سچ، حقیقت، سچائی، ایمانداری یہ ہے کہ صحافت کی کوئی نہ کوئی کیٹیگری تو ہوتی ہے نا، کوئی ایجوکیشنل اسٹیٹس ہوتا ہے، کوئی ان کا معاملہ یہ ہے، صحافیوں کا ایک معیار ہے۔ صحافی پڑھا لکھا آدمی ہے، صحافی ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو ہر جانب نگاہ رکھنی پڑتی ہے، لیکن توازن کی نگاہ، ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ صحافیوں کو صحافی رہنا چاہیے، صحافیوں کو ڈیلر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور میں ابھی نہیں، بہت عرصے سے ایک بات کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اسکروٹنی ہونی چاہیے ان صحافیوں پر کہ جو نام کے صحافی ہیں، کام کے صحافی نہیں ہیں۔ نام کچھ ہے، کام کچھ ہے۔ اور اگلی امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ دیکھیے، کوئی بھی صحافی ہو، منیمم ماسٹرز ہوگا، منیمم گریجویٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ صحافت کی ڈگری کہیں سے حاصل کی ہوگی، کسی یونیورسٹی سے اس نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ اتھینٹک سارے لوگ ہیں۔ اور اگر میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، ہمارے
اسسٹنٹ نے ایک بات بتائی، بڑی مزیدار بات. ہم لوگ شوٹنگ پر گئے ہوئے تھے فیصل آباد، تو وہ بال وال کٹوانے گیا ہوا تھا وہاں پر. تو اس نے کہا جی آپ یہاں کے جو بال کاٹ رہا تھا وہ کہنے لگے آپ یہاں کے لگتے نہیں ہیں. تو وہ ہمارے اسسٹنٹ نے بڑے فخر سے کہا میں صحافی ہوں. کہنے اچھا تسی کدھر دے صحافی ہو؟ کہنے میں کراچی دا. تو اس نے قینچی رکھی، دراز کھولا اور ایک کارڈ نکالا، کہنے لگے میں آپ ہی صحافی ہوں اے ویکھو. تو اب ناظرین ان معاملات کو اگر دیکھتے رہیں، ان معاملات پہ نظر رکھیں، نگاہ رکھیں، تو بہت سارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکالیف منظر عام پر آتی ہیں. تو ان میں سے ہمیں اسکروٹنی کرنی ہوگی کہیں نہ کہیں، کوئی نہ کوئی اسکروٹنی ایسی ہو جو جینون صحافی ہیں وہ اپنا کام کریں، اور جو جینون صحافیوں کے لیے دشمن بنے ہوئے ہیں ان کو کنارہ کش کیا جائے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت خوبصورت بات کہی. اور یہی ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت بھی ہے. پولیس کے اور صحافیوں کے درمیان جو خلا پیدا ہوتی ہے. اچھا ابھی ایس ایس پی ملیر نے بڑی دبنگ ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم صحافیوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے اور صحافیوں کے لیے ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے. اگر آپ کو میرے خلاف لکھنا ہے تو لکھیے. سرکار، صحافی کسی کے خلاف لکھتا نہیں ہے، صحافی تو وہی دکھاتا ہے جو نظر آتا ہے. آپ ان صحافیوں کے لیے ضرور یہ بول سکتے ہیں کہ جو بلیک میلر ہیں، جن کو آپ جن کی ایکٹیویٹی جانتے ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کہیں، ان کو آگاہ نہ کریں. ابھی کیا کہیں گے؟ میں نے غلط تو نہیں کہہ رہا. آپ ان کو آگاہ نہیں کریں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ وہ صحافی جینین نہیں ہے. آپ نے بالکل اتھینٹک بات کی، اتھینٹک بات ہے آپ کی، کہ صحافی جو ہے وہ صحافت کرتا ہے، وہ ڈیلنگ نہیں کرتا، ڈیلر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور میں پورے پاکستان کے گاؤں گاؤں، شہر شہر، کوچہ کوچہ، قریہ قریہ جاتا ہوں. پورے پاکستان کی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے میرا رابطہ رہتا ہے، پورے پاکستان کی. ٹھیک ہے. مجھے کبھی کسی نے نہ پریشرائز کیا، نہ پریشان کیا، نہ کوئی اذیت میں ڈالا ہے. کیوں کہ دیکھیں ہم ایک جگہ کام کر رہے ہیں. یار میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں. میں کل ایک لسٹ مجھے کسی نے بھیجی تھی، تو اس میں 42 اخبار تھے. میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان 42 اخبار میں سے میرے خیال 90% اخبار کو میں نہیں جانتا کون سے اخبار. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب سنا یہ ہے کہ کچھ اس کے اوپر چلتے ہیں، موبائل کے اوپر واٹس ایپ پہ آج کل چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو صحافی ہوتا ہے. صحافت کو ایک مضبوط دیوار کی مانند ہونا چاہیے. صحافت ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. جو جینوئن صحافی ہیں ان صحافیوں کو نہ کسی سے لینا ہے نہ دینا ہے، کوئی ایسے معاملات نہیں ہے. وہ بالکل اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اچھا یہاں کے خاص طور سے کراچی کے صحافیوں کے بابت میں بتا دوں کہ کراچیوں کے صحافی نہ کبھی ڈی آئی جی آفس میں نظر آئیں گے، نہ ایس پی آفس میں آئیں گے، نہ کبھی کسی تھانے میں آئیں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے. پھر کچھ صحافی ایسے نظر آتے ہیں، اخبارات ہوتے ہیں ان کے بغل میں 10 15 20. ٹھیک ہے. اور ان اخبارات کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر ہم بھی چلے جائیں السلام علیکم سر، میں نے کہا جی وعلیکم السلام سر، میں صحافی ہوں. میں نے کہا بھیا کہاں کے صحافی ہو؟ میں جی فلاں جگہ کا صحافی ہوں. میں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو پوری صحافت ان کی نظر آ رہی تھی مجھے. بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ یقین مانو ایسا ہی ہے. ابرار، آپ یقین مانو کہ ایک کرائٹیریا کسی بھی چیز کا ہونا چاہیے. ایک اداکار ہے اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے، ایک گلوکار ہے اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے، ایک عالم دین ہے اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے. اگر ایک کوئی ڈیکورم نہیں ہے کسی چیز کا، دیکھیے میں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، کسی چیز کا اگر ڈیکورم نہیں ہے نا تو وہ چیز نہیں ہے، بیکار ہے، فضول ہے. اور ہمارے یہاں پریشر دینے کے لیے یہ کہا جاتا ہے جی میں صحافی ہوں. ہم ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں یار کہاں کے صحافی ہوں، بی بی سی کے ہوں یا سی این این کے ہوں. تو یہ ہے معاملات سارے. رضا بھائی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین کرام، کیونکہ سندھ کی بات ہو رہی ہے، سندھ حکومت کی بات ہو رہی ہے، اور صحافی تو ہمیشہ ہی حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں، ہم آواز رہے ہیں. ہم نے آج جن شخصیات کو مدعو کیا ہے، بڑی امپورٹنٹ گفتگو آج ہو رہی ہے. لیلا پروین ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ میئر کراچی کے شانے بے شانے ہوتی ہیں. میں آپ کی جانب آتا ہوں. لیلا، آپ نے بھی ہمیشہ صحافیوں کو عزت دی، اور
میرے کراچی بھی صحافیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. سندھ حکومت نے ہمیشہ صحافیوں کو عزت دی, لیکن اب جو ایک نیا موڑ دیکھنے کو مل رہا ہے, آپ کیا کہیں گے صحافیوں کے حوالے سے, جیسے کہ آپ نے رضا بھائی کی بھی بات کو سنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہمیشہ سندھ حکومت نے صحافیوں کو عزت دی ہے, تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی صحافیوں کی عزت کا ہی ہے. وہ صحافی جو اپنا کام کرتے ہیں, وہ صحافی جو ہماری عوام کی آواز ہیں, ہمارے کان ہیں, ہماری آنکھیں ہیں, اور ہمیں ہر جگہ سے خبریں پہنچاتے ہیں, ایسے صحافی ہمارے جو ہیں پاکستان کا سرمایہ ہیں, اور ہم نے ہمیشہ ان کی قدر کی ہے. اور میں بذات خود میں کہتی ہوں میں احسان مند ہوں ان صحافی برادری کی, جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ ہوں, اس جگہ پہ ہوں, ورنہ شاید مجھے یہ اسپیس نہ ملتا. اچھا آپ صافی لائے آپ کو یہاں پہ؟ نہیں مطلب ظاہر سی بات ہے, میری آواز بنے ہیں. میں ہزارے کی تحریک اسٹارٹ کی تو یہ صحافت ہی ہے, یہ میڈیا ہی ہے جنہوں نے میری آواز آگے پہنچائی ہے, اور آج میں یہاں پر بیٹھی ہوں. بات یہ کہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کی صحافیوں کی عزت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا جو مقام ہے, دیکھیں جب بھی کسی کی پوزیشن کو اپ کرنا ہو, یا گریڈ کو اپ کرنا ہو, اسٹینڈرڈ کو اپ کرنا ہو, تو اس کا ایک کرائیٹیریا فکس کیا جاتا ہے, اس کی ایک باؤنڈری بنائی جاتی ہے. لیکن لیلا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, میں چاہوں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بابا حیدر زمان کہ جنہوں نے ہزارہ کی تحریک جس خوشلوبی سے, جس محنت سے, جس مہارت سے چلائی, جنہوں نے ہزارہ ڈویژن کی پہچان دی اور ہزارہ صوبہ بھی بنانا چاہا. جی وہ اچھا بنتے رہ گیا. اصل میں آپ کو ایک بات آپ کی نالج میں ڈال دوں کہ میں نے جو ہے یہ تحریک اسٹارٹ کی تھی جب میں کالج میں تھی. اس کے بعد بابا حیدر زمان آئے تھے, اور وہ مجھے ہم لوگ ساتھ تھے. کب کی بات ہے یہ؟ دیکھیں میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا وہ تو 2007 کی بات. 2007؟ جی جی. 7 کا مطلب 17 اور 10 22. یہ کیلکولیٹ کریں گے, یہ کسے کہتے ہیں؟ ایج وہ ہے, عورت کی ایج وہ ہے جو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں دکھنے میں زیادہ کم لگتی ہیں, پتہ نہیں کہہ رہی ہیں زیادہ یا کم ہے. تو 22 کی نظر آ رہی ہے. یہ میں اس میں کوئی بات نہیں ہے. آپ نے کہا نا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, تو مجھے تو بڑی تسلی ہوئی آپ کی بات سن کے, خوشی بھی ہوئی. تھینک یو سو مچ. بات یہ ہے کہ دیکھیں بات وہی صحافت پہ آتی ہے کہ صحافت کا اگر ہم نے معیار اب کرنا ہے تو اس کی کوئی لمیٹیشن ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو کہ اس فیلڈ کو نہیں جانتے, جن کی وجہ سے یہ فیلڈ بدنام ہو رہی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو, میں سمجھتی ہوں صحافیوں کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے, اور ہر وہ صحافی اس بات پہ مطمئن ہوگا, خوش ہوگا جو کہ اصل میں صحافی ہے. یہ دیکھیں انہوں نے جو ایک مثال دی ہے نا, یہ مثالیں میرے پاس بہت ساری ایسی ہیں کہ ہر بندہ اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے, اور واقعی وہ لکھ بھی نہیں سکتا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں کا خاتمہ ہونے سے نا آپ لوگوں کی یہ صحافت کی میں سمجھتی ہوں کہ اور زیادہ عزت بڑھے گی, اور اس طرح ہونا چاہیے. اور سندھ حکومت کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتی ہے جس میں عوام یا خاص طور پہ صحافت تو ہم سے جڑی ہوئی ہے, اور ہم نہیں چاہیں گے کہ صحافی ہم سے ناراض ہوں. تو لہٰذا یہ بات ان کو سمجھ جانی چاہیے کہ انہی کی عزت کے لیے بات ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ اس اسٹیپ کے بعد صحافت کا معیار اور مزید بلند ہوگا, اور مزید ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. یہ آپ نے اچھی بات کہی. ہم بھی اس مقاصد کو خود خوش آئین کہتے ہیں, جیسے کہ علی رضا بھائی نے بھی کہا, لیکن اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہونی چاہیے. اس میں تمام صحافیوں کو ہی قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے, ان کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے جن سے آپ بلیک میل ہوتے تھے اور بلیک میل ہوتے ہیں. آپ ابھی علی بھائی نے ایک بات کی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ یقین کیجئے علی بھائی, ایسے صحافی دیکھے میں نے کہ جن کی چپلیں اللہ پاک ان کو اور دے, رزق دے, ان کی مشکلیں آسان ہو, لیکن کیا ہوتا ہے 3-3 4-4 ہزار روپے تھانوں سے لے کے جاتے ہیں, ہر ہفتے کی بیٹ لے کے جاتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف آپ اقدام پہ تو کریں نا. آپ تمام دیکھیں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی میں, دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی. جس طرح کے اقدامات ان صحافیوں کے خلاف ان کا کریک ڈاؤن سٹارٹ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں, اسی طرح میں ریکویسٹ بھی کروں گی, اور انشاءاللہ میری اپنی ایفرٹس بھی ہوں گی اس کے بعد جو صحافی ہیں ان کے لیے فیسلٹیز بھی اس طرح پرووائڈ کی جائیں. صحافت کے حوالے سے جیسے کوئی اگر صحافی شہید ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک لا ہونا چاہیے. پھر وہ جس طرح اگر وہ معذور ہوتا ہے آن ڈیوٹی اس کے لیے بھی اس کو فیسلٹیز, اس کے گھروں کا, یعنی جس طرح ہم دوسرے اداروں کے حوالے سے کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم صحافت کو اور صحافیوں کو بھی وہ مقام دیں گے تاکہ وہ بھی سیکیور ہو, ان کا فیوچر بھی سیکیور ہو. کیونکہ آج جو ہے نا, جو جینیئر صحافی ہیں ان کے لیے, میں انہی کی بات کر رہی ہوں جو ریئل میں ایک صحافت کو لے کر چل رہے ہیں. سیکنڈ ون میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں جی صحافت کا معیار کہاں خراب ہوا کہ آپ کم سیلریز میں کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ لوگ, مطلب ایسے لوگ بیچ میں آ گئے فیلڈ میں, تو پھر صحافت کا معیار گرتا چلا گیا. جیسے ہی لیلا ان پڑھ بندہ تو صحافی ہو ہی نہیں سکتا, یہی تو بات ہے نا, ساری.
देखिए वो साथी नहीं, फोटोग्राफर वो साथी नहीं है, बने हुए हैं, फोटोग्राफर हैं, मैं ऐसा ही खुद है, जानती हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है, फोटोग्राफर बन के वो साफी बन जाते हैं और कार्ड से, और बड़ा मिस यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही और है। मिस यूज करने वाले कोई भी किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो पुलिस, देखिए पुलिस ऑफिसर क्या कुछ नहीं कर रहे होते। अभी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हम देखते हैं कि वो दिन में ड्यूटी दे रहे हैं तो रात में वो स्नैचिंग के वाकयात में भी मुलविस होते हैं, और ये बड़ी बात है। पता है और क्या सबको पता है। एलिगेशंस के, क्योंकि सहाफ़ी की जो है ना, सहाफ़ी अभी मैंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि सैलरी नहीं मिल रही तो आप कोई और इदारा देखें, किसी और इदारे में जाएं। तो सरकार ऐसे कई इदारे हैं जहाँ पर सैलरीज नहीं मिलती। सहाफ़ी जो होते जी हैं, हाँ। और हम जिस इदारे से मुंसलिक हैं, हमें सैलरी मिले या ना मिले ये किसी दूसरे का काम नहीं है। हम अपने इदारे से मुखलिस हैं, हमारा इदारा हमारे साथ मुखलिस है। हम अपने इदारे की कभी भी किसी भी हवाले से ऐसी बात नहीं करेंगे। अली रज़ा भाई, जैसे कि अभी लैला ने देखा, उन्होंने कहा कि इदारे क्या करते हैं कि जो फोटोग्राफर भी होता है वो भी अपना कार्ड बना लेता है। भाई कार्ड देखें, मेरा कार्ड है, मैंने आज तक अपना कार्ड शो करवाया ही नहीं, क्योंकि मैं बस इतनी बात करता हूँ कि सर मैं सहाफ़ी हूँ, बस कोई दूसरी बात नहीं होती। लेकिन आजकल क्या होता है, थानों के बाहर वही बगल में अखबारें लिए जी, हैं बिल्कुल और ऐसे बात ही। कर रहे होते हैं कि सर हमें टाइम दे दीजिए। ऐसे तो उनको टाइम भी नहीं दे रहा होता। कितनी जिल्लत की बात है ये। अब देखिए, जो बात आपने शुरू की है ना इब्तिदा में, जहाँ से आगाज़ किया आपने, ये वही बात है कि एक ना एक डिग्निटी हर एक की होनी चाहिए, ठीक है। मज़ा सहाफ़ी पता है कौन है? सहाफ़ी वो है कि अगर वो डीआईजी साहब के ऑफिस में भी जाता है ना, तो डीआईजी को पता चले कि जी अली अबरार आए हैं, वो बोले यार बुलाओ, पहले उनको अंदर बुला लो यार, अबरार साहब कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत है, आप तशरीफ़ रखिए, ज़रा मैं गुफ्तगू कर लूँ, ठीक है। ये एक तो स्टेटस ये है। एक स्टेटस ये है कि थानों में जाके सुबह से शाम तक खड़े रहना, ठीक है, क्रिमिनल्स की सिफारिशों के लिए आना, ये दुनिया का बदतरीन। अच्छा रज़ा भाई, मैं यहाँ आपकी बात को इंटरप्ट करता हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम हाँ बिल्कुल, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, यहीं से इस बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं और अली रज़ा भाई की गुफ्तगू का जहाँ पर हमने ब्रेक लिया था वहीं से मैं चाहूँगा कि आगाज़ करें। अली भाई, मैंने कहा कि आते हैं और इतने छोटे छोटे से काम लेके गुटखा माफिया के लिए सहाफ़ी खड़े हो जाते हैं, इनको छोड़ यार, दीजिए, मैं आपको सच इनको बता पकड़ दूं, लीजिए। देखिए सच बात यह है कि अगर क्राइटेरिया अभी भी नहीं बना, ठीक है, अभी भी काली भेड़ें और सफ़ेद भेड़ें अलग नहीं हुई, तो ये मामला तमाशा बनता रहेगा और ये तमाशा जो है चलता रहेगा। हमें अंदाज़ा ये करना चाहिए कि देखिए, आप अली आप आए हैं, किस चैनल से आए जनाब? K21 से आए, ओके जी, ठीक है। आप किस अखबार से आए? वो अखबार जो है मेरा, वो अब उसको खुद याद नहीं रहता कि नाम किस अखबार का हूँ मैं, क्योंकि उसने 5 शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं 5 अखबारों के। वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि मैं यहाँ पर कौन सा अखबार मुझे शो करना उसे टाइम लगता है, बताने में भी टाइम है लगता ना। है। तो यार ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि जो क्रिमिनल्स हैं इस पूरे मुल्क में, मैं उन क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूँ जो वतन के क्रिमिनल्स नहीं हैं, उनको हटा दें। जो स्ट्रीट के क्रिमिनल्स हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। जो अवामुन नास के लिए परेशानी, दुख, तकलीफ का बायस बने हुए हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, सबसे ज़्यादा उसके ऊपर काम होना चाहिए। और अभी गुलाम नबी मेमन साहब हैं जो आईजी आपके सिंध के, उन्होंने अभी गुफ्तगू भी की थी मुझसे भी, उन्होंने यही कहा था कि इंशाल्लाह आप एक टास्क फोर्स बना रहे हैं उसके लिए, और वो टास्क फोर्स का काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि वो क्रिमिनल्स, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, उनके ताक़ुब में रहेंगे, उनको पकड़ेंगे, और होना ये चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और हम चाहेंगे कि अगर वो अभी हमारे नुमाइंदा रब्ता कर रहा है उनसे, हो सकता है कि अभी वो हमारे साथ बीपर पे भी हो। उस्मान, आपसे मैं जाऊँगा क्योंकि आप भी साफ़ी हैं, शाफ़त दुनिया में आपने कदम रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अदब का तकाजा तो यही है कि सीनियर्स का अदब करें। जी बहुत पहली ज़रूरी बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको इनके साथ बिठाया कि सीखने को मिलेगा। दस्ते शफ़क़त होगी अली भाई की। एक बात कहते हैं, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वाह 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 वाह। बाअदब बानसीब, बेअदब बेशक, बेनसीब। बिल्कुल तो ऐसा ही है। आप क्या कहेंगे? साफ़ी आप भी हैं, कई दफ़ा हमने भी देखा कि
کوئی ایس ایچ اوز ہیں, ایس ایس پیز ہیں, ڈی آئی جیز ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں صحافیوں کی, لیکن ایسے صحافیوں سے بلیک میل ہو جاتے ہیں کہ جن کا تعلق ہی نہیں صحافیوں سے. کیا کہیں گے؟ علی بھائی پہلے تو سب کا شکریہ ادا کریں گے, ان سے ہم سیکھتے بھی ہیں, اور بہت کم ایج میں ان کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. اچھا, ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے نا, تو صحافت میں بھی یہی ہے. لاسٹ ٹائم میں ایک تھانے میں گیا, ہماری ایک ایس ایس پی صاحب سے ملاقات تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ 2 دن سے کوئی صحافی آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں فلاں نیشی چینل سے ہوں, تو کیا ان کا پلیز یار مجھے نا ان کا انٹروگیٹ کروائیں اور دیکھیں ذرا یہ واقعے میں اوریجنل صحافی ہیں نہیں. میں نے ان کو اپنے نمبر سے وہیں بیٹھ کے کال کی, انہوں نے کال اٹھائی, میں نے کہا کہاں سے, میں نے کہا میں بھی فلاں صحافی بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے فون کاٹ دیا, انہوں نے فون اٹھائے نہیں. یہ عالم میں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر رہی ہے. پھر آپ دیکھیں, اچھا جو صحیح صحافی جا رہا ہے تو اس کو بھی وہ ویلیو نہیں دی جاتی, اور صحافی کا کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سچ کی آواز بلند کریں اور حقائق دکھائیں عوام کو. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. صحافی کب اپنی بات بتاتا ہے؟ صحافی تو ہمیشہ ہم نے جیلوں میں ہی دیکھا ہے, جب صحافی کوئی اوریجنل صحافی, کوئی جینین صحافی حق کی بات کرتا ہے, اسے دبا دیا جاتا ہے, اور جو 2 نمبر صحافی ہیں, جو جعلی صحافی ہیں, وہ گاڑیوں کے مالک بن بیٹھے ہیں, لینڈ گریپنگ میں انوالو ہوتے ہیں. ایسے لوگ ترقی پا جاتے ہیں, اور جو مظلوم صحافی ہے پھر ان کے لیے یہ تمام مشکلات نظر آتی ہیں. ایسا ہی ایسا ہی ہے. لیلا, بالکل ایسا ہی ہے. اسٹریٹ کرائم پہ آتے ہیں, کیونکہ کراچی میں ایک نیا مافیا آ گیا ہے, قربانی کے جانور, اور وہ بھی محفوظ نہیں. چلے موبائل تو تھے ہی, کیش تو تھا ہی, لیکن اب کیا ہے کہ قربانی کے جانور بھی ہمیں چوری ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے سندھ حکومت نے, یہ کیا اور نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے؟ احمد ایک بات بتاؤں لیلا, سوری, دیکھیں بھائی بات یہ ہے, قربانی کے جانور تو چوری ہو ہی رہے ہیں یار. ظلم بربریت کی انتہا یہ ہے کہ قربانی کے جانور جو لے کے آتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ, بڑے جانور, قیمتی جانور جو لے کے آتے ہیں, ان کی صورتحال یہ ہے کہ جب وہ لا کے باندھے جاتے ہیں تو پھر ان سے بھتہ مانگا جاتا ہے کہ بھئی آپ 10 لاکھ روپے کے جانور لائے ہو, کم از کم 2 لاکھ تو ہمیں دے دو. ٹھیک ہے, جب وہ نہیں دیتے ہیں تو ان جانوروں کے اوپر تیزاب پھینک کے بھاگ جاتے ہیں. یار آپ سوچیں ذرا, ظلم کی انتہا ہے. اور کراچی میں تو ایسا میرے خیال میں نہیں ہوا اب تک معاملہ. کون سا؟ کراچی میں ہوا ہے, یہ والا ایسڈ والا جو آپ بتا رہے ہیں. لیاقت آباد میں ہوا پچھلی بالکل بالکل, دفعہ, اورنگی ٹاؤن میں ہوا پچھلی دفعہ, اور نارتھ ناظم آباد کے بلاک ایل میں ہوا پچھلی دفعہ. بالکل ایسا آپ ہی کی ہے. مصروفیت کی وجہ سے آپ کی نظر پہ نہیں گزرا نہیں, میں نے دیکھا نہیں. اچھا بات یہ ہے, جس طرح آپ نے بات کی کراچی کے حالات کے حوالے سے, کراچی کے حالات جو پچھلا ایک دور گزرا ہے اور اس سے جو پچھلا دور یہ 5-10 سال آپ دیکھیں, اس میں بہت سارے حالات بہت خراب ہوئے ہیں. ہمارے کراچی کا نظام تھا, چاہے بزنس تھے, جابس تھے, ان کی صورتحال بہت ڈاؤن ہو چکی ہے, اور کرائم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. بالکل اس پہ میں ایگری کرتی ہوں. ہم جو ہے نا, میں یہ چاہتی ہوں, میرا اپنا ایک, میں نے جو, ہم کے ایم سی کے ممبر ہیں, تو آبویسلی جو کراچی کا جتنا بھی سسٹم ہے, یہ جتنے بھی معاملات ہیں, ہم وہ ایک جگہ مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو سیف سٹی بنانے کا ہمارا ایک فارمولہ ہے کہ ہم کراچی کو سیف سٹی بنائیں. یہ جو جتنے بھی آپ نے کرائم بتائے ہیں اور پوری دنیا میں جو نظام ہے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں, تو وہ جتنے بھی کرمنل ہیں وہ زیادہ تر جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اس میں آ جاتی ہیں, ان کی وہیکلس آ جاتی ہیں, نمبرز آ جاتے ہیں, وہ کرمنل جو ہے اس کا فیز آ جاتا ہے, تو وہ پکڑے جاتے ہیں. تو اس چیز کا ایک ڈر ہے, خوف ہے لوگوں کو, جو کہ ابھی مکمل طور پہ ہر جگہ پہ کیونکہ کیمراز موجود نہیں ہیں, اس لیے یہاں پر اتنی آسانی سے کرائم کر کے وہ نکل جاتے ہیں, اور نہ کوئی ان کو پہچان سکتا ہے, نہ ان کو پکڑ ابھی سکتا سنا ہے. تھا 15,000 کیمراز لگا رہے ہیں آپ لوگ, ابھی شروع نہیں ہوا. دیکھیں انشاءاللہ کیمراز تو لگیں گے, سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں, لیکن اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں, کوالٹی جیسے پہلے تھی نا سی سی ٹی وی کی, اچھی کوالٹی وہ کے اچھی کیمرے کوالٹی مل نہیں رہے ان کو. مگر میں علی بھائی یہی کہوں گا, اچھی کوالٹی کے کیمرے تو کیمرے لگائے جاتے ہیں مگر اس کو 1 مہینہ صحیح چلیں گے, اس کے بعد اس کی کارکردگی نہیں ہوتی. نہیں, اب جو کیمرے آ رہے ہیں, اب ہم جو کیمرے انسٹال کریں گے وہ ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ, جو کے ایم سی کے اس پلیٹ فارم سے ہم لوگ کریں گے. تو اس کے بعد اتنا آسان نہیں ہوگا کسی کرمنل کا بھاگ جانا. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کے ابھی معاملات ہو رہے ہیں, جس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ جو ایکٹیو ہو رہا ہے, جس طرح
جو ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں, جو کرمنلز کو سپورٹ کرتے ہیں, پہلے اس کا ہم چاہتے ہیں کہ کلا کما کیا جائے, ان لوگوں کو جو ہے وہ دور کیا جائے, تاکہ وہ کرمنل اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے جو لوگ آ جاتے ہیں, یہ جو فون کالز آ جاتی ہیں, اس کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے بات. یہ کیسے خاتمہ ہوگا علی بھائی؟ دیکھیں کوئی پکڑا جاتا ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے خاتمہ ہوگا. دیکھیے سچ بات کیا ہے, سچ بات یہ ہے کہ جو کرائم میں پکڑا جائے نا, اب ایک آدمی پکڑا گیا ہے, آپ ایس ایچ او میں فرض کر لیجئے, آپ نے انٹروگیٹ کیا, انویسٹیگیٹ کیا, اس نے کہا کہ ہاں جی میں یہ چیز یہاں سے چھین کے لایا ہوں, اس کے بعد اس کو عدالت بھیجا گیا. پھر وہاں جانے کے بعد دیر ہونے کا سوال پیدا کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی اپنے منہ سے یہ کہہ رہا ہے, ہم نے اپنے پروگرام کرمنلز موسٹ وانٹڈ میں ہزارہ کرمنلز کو یہ ایڈمٹ کرتے ہوئے بتایا, وہ بول رہا ہے کھڑا ہو کے کہ جناب جی میں نے یہ کرائم کیا, میں نے یہ مرڈر کیا, میں نے اس طرح لوٹ کی, مار کی, میں نے اس طرح کیا. جب ایویڈنس موجود ہے تو پھر وہ 6 سال 8 سال 10 سال کے بعد معلوم ہوا وہ جیل میں پڑا ہوا. میں نے کہا بھائی ادھر آ بھائی, میں جیل میں انٹرویوز کرنے گیا تو وہ مجھے مل گیا. میں نے کہا ادھر آ بھائی, میں نے کہا تیری شکل میں نے دیکھی ہوئی, تو کون ہے؟ بالکل اسی طرح. میں نے کہا کون ہے تو؟ کہنے لگے سر میں تو کوئی بھی نہیں ہوں, میں نے کہا یہاں کیسے آئے ہو؟ تو مجھ سے کہنے لگا میں وہی تو ہوں جو جس کو آپ نے انویسٹیگیشن کی. تو میں نے کہا تم 10 سال ہو گئے ابھی تک جیل میں ہو؟ کہنے لگے نہیں وہ کیس نہیں لگا ابھی تک. دیکھیں یہ المیہ ہے پاکستان کا, تمام نظام دھرم بھرم اسی لیے میں ہے. ایک بات اور بھی بتاتا ہوں, نظام انصاف خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہوا, انہوں نے, میں نے, انہوں نے, سب نے آنکھوں سے اپنا وہ کیس دیکھا, ٹھیک ہے, کہ ایک آدمی کو گولی مار دی گئی ہے, ہمارے سامنے دیکھا. ہم اپنے آپ کو لکھوا رہے کہ جناب لکھیے کہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا, لیلا نے دیکھا, علی رضا نے دیکھا, آئی وٹنس, ٹھیک ہے, آئی وٹنس ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. آئی وٹنس کو 15 سال کے بعد بلایا جا رہا ہے کہ جی آپ نے کیا دیکھا تھا. یہ تو عالم. اب غم روزگار اتنے ہیں دنیا میں کہ کس کو یاد رہے گا کہ کس نے کس وقت کیا دیکھا تھا. صحیح بات. تو ہمارے ہونا صرف ایک معاملہ چاہیے, کرائم جس کے اوپر ختم ہو سکتا ہے. فوری سزاؤں کا تجویز ہونا انتہائی لازمی ہے, ضروری ہے. اور جو جرائم پیش عناصر پکڑے جائیں, چاہے وہ اسٹریٹ کرائم کے ہوں, چاہے وہ رابری کے ہوں, چاہے وہ کلرز ہوں, جس وقت وہ پکڑے گئے ہیں فوری طور پر ان کے لیے سزاؤں کا سنا دینا چاہیے, اور ایسی سزائیں ہونی چاہیے کہ جو پوری زمانے کے لیے عبرت کا نشان ہو جائے. یا اس سے پہلے کہ عوام فیصلہ کرے, عوام جلا کے باہر دے. اگر یہ نظام ہے نہیں نا, اگر انصاف کا نظام ہو تو پھر یہ ساری چیزیں جو ختم ہو سکتی ہیں. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, لیلا مجھے معاف کر دیجیے گا آپ, ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی وارداتیں ہوتی ہیں, کرائم ہوتے ہیں, سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے موبائل کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے یار, خدا کے لیے یہ ویڈیو بنا ان پہ بھی کیس ہونا چاہیے ویسے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں اگر کسی کو لٹتا ہوا دیکھنا, ٹوٹ پڑے ان لوگوں ساتھ دے ان کا, بالکل ٹوٹ پڑے یار. کوئی کرمنل ایسا نہیں ہے, کرمنل خود ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پکڑا نہ جائے, لیکن وہ اسلحے کی وجہ سے لوگ ڈر وہ ڈر جاتے ہیں. لوگ کس لیے ڈر جاتے ہیں یار؟ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں کے اوپر ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں, ان کے زیور چھینے جا رہے ہیں, ان سے پیسے چھینے جا رہے ہیں, ان سے معلوم متا چھینی جا رہی. کیوں آخر ہم لوگ کب تک خاموش بیٹھے سامان لے لیا جاتا ہے اور مار بھی دیا جاتا ہے, ایک کمانے والا 10 کھانے والے. ابھی گلشن اقبال میں جو کیس ہوا ہے, آپ دیکھیں نا, گلشن میں جو کیس ہوا ہے, ٹھیک ہے, گولڈ میڈلسٹ بچہ, قرآن حافظ, جی جی جی, حافظ قرآن, انجینئر, انہوں نے, آپ سوچیں نا, سب کچھ لے لیا اس بیچارے نے, سب دے دیا ناظرین, اس کے باوجود ایک ماں کے لخت جگر کو ان ظالم جابر وحشی درندہ صفت لوگوں نے ماں سے چھین لیا. سر بچوں کی فیس جمع کروا کے وہ اسکول سے آ رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس میں یہ کہتا ہوں, صرف اتنی سی بات یاد رکھیے, اس کے بعد لیلا بولے گی, ہم لوگ کوئی نہیں بولیں گے, کہ ظلم کا خاتمہ معصومیت سے نہیں ہو سکتا, ظلم کا خاتمہ ظلم سے ہوگا. اور جو جرائم پیش عناصر جس زبان کو سمجھتے ہیں نا, اس زبان کو جب تک استعمال نہیں کیا جائے گا, جرائم پیش عناصر اپنا کارروائی نہیں ختم کر سکتے. جی لیلا. دیکھیں یہ اب میں خود کیونکہ کے ایم سی کی ممبر ہوں تو تھوڑا سا ہم لوگ اس پہ سوچ بھی رہے ہیں ہر چیز کہ حل کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد کراچی کی عوام جو ہے ان چیزوں سے چھٹکارا پا لے گی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایسے کرمنل ہیں, ہم لوگ خود ہر بندہ
कहीं ना कहीं इनका शिकार हो चुका होता है, या तो हम या तो हमारे अपने। तो इस तरह के उन्होंने अपने ठिकाने ही बनाए होते हैं। एक रोड है, हमें पता है इस रोड पे जो है ना यहाँ पर स्नैचिंग होती है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट और जगहों पे काम कर रहा है, तो उन एरियाज को फोकस करके उस पर काम किया जाए तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। फिर उसकी जो तलाशी ली जाती थी, एक प्रॉपर तलाशी ली जाए। अगर बाइक राइडर्स हैं, क्योंकि बाइक पे ही होते हैं ज़्यादातर स्नेचर, तो उनका जो असला है अगर वो पकड़ा जाता है तो वो भी पकड़ा जाएगा जो क्रिमिनल है। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो जैसे ही बाइक को रोकते हैं, वो 50 रुपये हाथ में पकड़ाते हैं और वो निकल जाते हैं। लैला, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अली भाई तो मेरे सीनियर हैं, उस्मान भी हमारे नुमाइंदे हैं। मैं ये देख रहा हूँ, मेरा अपना ज़ाती तज्जिया ये वो ये है कि ये टारगेट किलिंग जो है, ये जो डकैत आके जो गोलियां मार देते हैं, मैं समझता हूँ कि ये डकैती की वारदात में नहीं मार रहे, क्योंकि जो डकैत आता है वो लूट के जाता है। अगर आप उसको तमाम चीज़ें फराहम कर देते हैं तो आपको कुछ नहीं कहेगा। ये सोची समझी साजिश के तहत आपको मर्डर किया जा रहा है, मारा जा रहा है नौजवानों को। अली भाई क्या कहेंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? यार देखिए, मामला तो कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है ना। दूसरी एक साइकोलॉजिकल आप एक मामला और भी है। जो क्रिमिनल आता है ना, जिसके हाथ में असला होता है, जो क्रिमिनल है, ये बातें हर आदमी नहीं बताएगा। जो क्रिमिनल आता है जिसके हाथ में असला होता है ना, और वो असला उसके हाथ में यूं होता है, इस तरह यूं लहराता हुआ, घबरा रहा होता है वो, क्योंकि वो खुद डरा हुआ होता है कि कहीं ऐसा ना हो सामने वाला हमारे ऊपर हमला कर दे। जिस मामले के दरमियान गोलियां चलती हैं जी, और सामने वाला आदमी मौत की घाट उतार दिया जाता है। लेकिन अली भी मैंने ऐसे भी देखा कि कई लोग सामान निकाल के दे देते हैं, फिर भी उनको मार दिया जाता है। तो वो टारगेट किलिंग कह सकते वो हैं। असल में खौफ की वजह से कि ये इसका रिएक्शन आना है, या हमें वो करेगा, पीछे से हमें जो है ना अटैक ना कर ले, या इसके पास असला हो सकता है। वो थोड़ा सा जब उनको फील होता है ना, तो वो बिल्कुल। लैला, हमने आपसे बहुत सी बातें करनी थी और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे, कि आपका KMC से ताल्लुक़ है। ईद बकरा ईद करीब है, कराची में सफाई सुथराई के हवाले से हमने आपसे मौक़िफ़ लेना है। आइंदा आप जब प्रोग्राम करेंगे तो रज़ा भाई, अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मेरी लिस्ट में भी अली रज़ा का इंटरव्यू आ गया। मेरे भाई हैं बड़े, और बड़ी शफकत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। परवरदिगार आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, हक़ाइक़ दिखाते हैं, हक़ की बात करते हैं, सच की बात करते हैं। उस्मान इफ्तिखार, मैं आखिरी, क्योंकि आखिरी 1 मिनट है, आपसे गुफ्तगू कम हो सकी थी, आज आपकी कहाँ रवानगी है? सब्ज़ी मंडी की तरफ जाएंगे, और क्या नाज़रीन को बताएं, क्योंकि आखिरी 1 मिनट में चाहूँगा कि आप भी। अली भाई, आज हम जाएंगे 2-3 मंडियों का रुख करेंगे और वहाँ पे सूरत हाल देखेंगे, और कुछ SHO से हमारी कुछ थाने वालों से बात हुई हुई है कि कहाँ इन्होंने नफरी बढ़ाई हुई है जी, तो हम वो भी देखेंगे। कुछ अभी 2 दिन में मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसे जेब में रख के मत जाना है, बता दो। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की सर आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वहाँ लेने जाते हैं जानवर, तो वहाँ से जानवर बन के खुद आ जाते लास्ट टाइम हैं हमारी और यही बात होती लूट है, लेते ऐसा ना हैं। हम लोग टीम जाए, हम लोग खुद जानवर खरीदने जा रहे हैं, पता चले हम खुद लुट के आ जाए। अच्छा, और लैला की बात से भी बहुत अप्रिशिएट करूंगा उनकी बातों से कुछ, कि इन्होंने जैसे कहा कि सिंध हुकूमत बहुत अच्छे काम करी, इकदाम के कैमरास लगाए जा रहे हैं, उनकी क्वालिटीज अच्छी होंगी, ये बहुत अच्छी बात है। जितनी अच्छी क्वालिटीज होंगी उतने अच्छे हमें क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मदद हासिल होगी, और क्रिमिनल को पकड़ा जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि एक अगर उसको खतरनाक सजा दी जाएगी तो 10 उससे डरे के नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात उस्मान, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अली रज़ा भाई आपका, लैला आपका। नाज़रीन किराम, आज के इस पूरे टॉपिक में मैंने एक बात ही कहनी है, वो ये कि पुलिस, सिंध पुलिस हो, रेंजर्स, आर्मी, ये सब हमारी इज़्ज़त की जगह पर हैं, हमने इनको लेके चलना है। और सहाफ़ी जेन्युइन जो है वो इन चीज़ों से घबराए नहीं। ये वो उन लोगों के लिए है जो जैली सहाफ़ी हैं, इनके लिए इक़दाम होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाखबर पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपके पास सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।